Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If everybody can also say A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah alhamdulillah. Nahmadahu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سورۃ سیرہ آف نبوی اور ہم نے کر دیے اس کے اب تک 61 پارٹس. آج ہم اس کا 62nd پارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا سارے ایونٹس جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بیچ کا درمیان کا جو ٹائم ہے نا وہ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو اب غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بیچ میں کیا کیا ہوا تھا. سریات ہوئی تھی, ایکسپیڈیشنز تھی جن کے بارے میں لاسٹ ویک آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے, اور ان سریات کے نام بھی آپ کو بتائے تھے میں نے کہ ایک تھا بیٹل آف سویق, میں نے آپ کو بتایا تھا. جو سویق کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ گرینز ہوتے ہیں, اور اس کو اس لیے کہا تھا کیونکہ انہوں نے گرینز کی بہت ساری بوریاں باندھ کر وہ اپنی سواریوں میں لائے تھے, اور پھر جب وہ بھاگے تو وہ ساری ظاہر انہیں بھاگنے کے لیے تیز بھاگ نہیں سکتی تھی ان کی سواریاں, اگر وہ اتنی بڑی بڑی بوریاں بندھی ہوتی تو انہوں نے بوریوں کو پھینکا اور وہ بھاگے, اور اس میں سویق تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویق کیا ہوتا ہے کہ وہ گندم کو دودھ میں اور شہد میں بھگو کر رکھتے ہیں, پھر اس کو اسی طرح سکھاتے ہیں اور پھر اس کو باندھ کر یہ لوگ بڑے سفروں پہ جب لمبے سفروں پہ جاتے تھے تو وہ لے کے جاتے تھے تاکہ اس سے وہ ایک ڈرائی فوڈ ہوتا ہے نا, یعنی خراب ہونے والی چیز نہیں ہوتی پھر وہ, کیونکہ اور کوئی کھانا تو باندھ کے لے جا نہیں سکتے تھے. دے ڈنٹ ہیو آئس بیگز, اور جو ہمارے پاس آج فیسلٹیز ہیں ہم فریج بھی لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ گاڑیوں میں, لیکن اس زمانے میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ایسی چیز ڈالی جا سکتی تھی جو ہولسم ہو تو کھجور ہوتا تھا, اور یا تو پھر سویق بنا کر لے جایا جاتا تھا, تو اس کو بناتے تھے, پریپیئر کرتے تھے, پھر وہ لانگ جرنیز پر اس کو باندھ کر لے جاتے تھے تاکہ اگر جتنے بھی دن لگ جائیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہو ہولسم نیوٹریشس کھانے کے لیے. تو اس کو جنگ سویق کہا کیونکہ اتنا سویق جمع ہو گیا تھا کہ پھر انہوں نے مہینوں کھایا تھا ان لوگوں نے, جن کو یہ ایز اے مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. ٹھیک ہے. پھر سریت القرادہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, اور آپ کو قطر کا بتایا تھا. تو یہ ساری جو تھی وہ سریات تھی جو ایکسپیڈیشنز تھی. لاسٹ ویک ہم نے یہ سب کیا تھا. ایک سٹوری رہ گئی تھی which is a bit sensitive and controversial. تو پہلے سے بتا رہی ہوں, سوال ابھریں گے ذہن میں, رکھیے گا, اینڈ آف دا ٹاک آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال آئے. کیونکہ اب آپ کو میں نے بتایا کہ جو پچھلی پرابلم آئی تھی وہ کس, آپ کو پتا ہے کہ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں بار بار تاکہ آپ لوگ کے ذہنوں میں اچھی طرح بند جائے کہ 3 جوئش آبادیاں آباد تھیں ان دی آؤٹسکرٹس آف مدینہ. ٹھیک ہے. بنی قینقاع, بنی النذیر اور بنی قریظہ. اور آپ کو میں نے بتایا بنی قینقاع جو تھی وہ سب سے بڑی لارجسٹ ٹرائب تھی آف دا جوز. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ all the Jews were very smart. They lived in very strong fortresses. They did not live in homes like the Arabs did. اور عربوں نے ان سے سیکھا بھی نہیں کہ, اور انہوں نے سکھایا بھی نہیں, یہ بھی لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا. They didn't want to teach their way of living to the Arabs. اور وہ عرب جو تھے وہ تو آپ نے یہاں بھی دیکھیں, پرانے گھر اگر جا کے دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیسے رہتے ہیں. ایسے ہی وہ تب اس زمانے میں بھی رہا کرتے تھے. لیکن یہ لوگ, انہوں نے اپنے بہت مضبوط قلعے بنائے رکھے تھے جو in the suburbs of مدینہ. اب ان میں سب سے بڑا جو قلعہ تھا وہ بنی قینقاع کا تھا, اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیلنگ کی تھی, کیسے ڈیل ہوا تھا. آپ کو پتا ہے اس آدمی نے کس طرح بولا تھا جب مارکیٹ پلیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ کچھ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں, تو پیپل should be warned, you cannot behave badly, because وہ اس عورت کے ساتھ بدتمیزی جو کی تھی اس دکاندار نے,
جہاں وہ سونا لینے گئی تھی. وہ سارا قصہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا, ادھر کے سردار نے, بنی قینقاع کے سردار نے آ کے کیا کہا, تم نے کیا بنچ آف لوزرز سے لڑائی کر کے غزوہ بدر میں جیت کے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا کہ تم بہادر ہو؟ آ کے کبھی ہم جیسے مردوں سے لڑ کے دکھاؤ تو تم کو ہم مزہ چکھائیں گے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے لڑائی میں. You just fought with some bunch of losers, nothing. تو اتنی بڑی بات, he was blatantly actually telling him, ہم سے لڑ کے تو دیکھو, ہم تمہیں مات دے سکتے ہیں. تو اسی سے ظاہر ہو گیا کہ they are very upset about غزوہ بدر's victory for the Muslims and defeat for the non-Muslims. اس کا مطلب ان کی سمپتھی نان مسلمس کے ساتھ تھی, لائلٹی ان کے ساتھ تھی. اور پھر بنی قینقاع نے اپنا کھل کے بتا دیا پھر ان کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے گھیرا, اور اس گھیراؤ میں پھر they had to surrender after 15 days. ان کا پانی ختم ہو گیا, اینڈ بچے تھے, عورتیں تھیں, لوگ تھے, ساری فیملیز اندر تھیں. فائنلی انہوں نے سرنڈر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن دیے نکلنے کے لیے, اور انہوں نے اپنا بلا لیا تھا عبداللہ بن سلول کو کہ آ کے آپ کچھ ہماری حمایت کر دو, اور اس نے بھی کتنی حمایت کری. اور عبادہ بن صامت کو بھی بلایا تھا کیونکہ these people were business partners with the Jews. مگر عبید اللہ بن صامت نے تو منع کر دیا تھا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, لیکن عبداللہ بن سلول نے تو کہا تھا یہ تو میرے بہت زیادہ عزیز ہیں, ان کو تو آپ پلیز چھوڑ دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر پکڑ لیا تھا, اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا تھا, لیکن کہا تھا 3 دن میں خالی کریں, نہیں تو پھر we will take them as prisoners. اور انہوں نے 3 دن میں سب کچھ, کتنے کیا کیا آدمی 3 دن میں باندھ کے لے جا سکتا ہے. اگر میں آپ کو 3 دن کا موقع دوں کہ آپ باندھ لیں جو باندھنا ہے اور چلے جائیں 3 دن میں سارے لوگ مل کر, آپ اتنے ہی لے جا سکیں گے جو آپ کے ویلیوبلس ہیں. آپ تھوڑی سارا ساز و سامان اور فرنیچر تھوڑی لے جا سکیں گے. تو ان کا تو فرنیچر اتنا ایکسپینسو تھا, ان کی چیزیں اتنی ایکسپینسو تھی, وہ سب وہ پیچھے چھوڑ گئے, اور ان کا فورٹریس تھا. تو سب کچھ پھر مسلمانوں کو ہاتھ لگا, اینڈ دیٹ واز سم تھنگ دیٹ benefited the Muslims. ٹھیک ہے, یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو ساری, یہ میں نے لاسٹ ویک کا ریکیپ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو we'll connect for today's lesson. اب اس درمیان یہ سب سریات جب ہو گئیں, ایک بہت ہی مشہور اور امپورٹنٹ مگر بہت سینسٹیو ایک واقعہ پیش آیا, اور وہ تھا آف کعب بن اشرف. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کعب بن اشرف کون. کعب بن اشرف جو تھے وہ of course he was from basically he was a mixed اس کا بچہ تھا. اس کا باپ عرب تھا اور ماں جوش تھی. اب وہ کیسے ہوا, بیسکلی اس کا جو باپ تھا اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ he was from a different tribe. ٹھیک ہے, he was not from Banu Nazir because he was an Arab, he was not a Jew. لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اس کے جس قبیلے کا یہ تھا اس نے وہاں پہ ایک مرڈر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کسی کا خون کر دیا تھا. جب اس سے مرڈر ہو گیا تو وہ کیا کرتا, وہ بھاگ آیا, بھاگ کر وہ یثرب آیا. جب وہ یثرب آیا تو he did not know where to go, and Banu an-Nazir people adopted him. اس کو اپنا لیا اور اپنے قبیلے میں اس کو سہارا دے دیا. اب جب وہ اس کو وہاں سہارا دے دیا, یہ ینگ لڑکا تھا تب, اس کا باپ کعب بن اشرف کا باپ. ٹھیک ہے, جب اس کو ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا, یہ وہاں پہ بڑا ہوا, تو ظاہر ہے he was like an adopted man into the tribe of Banu an-Nazir. تو انہوں نے اس کو اپنی لڑکی سے شادی بھی کرنے دی کیونکہ he was like part of them. اس سے اس کی شادی بھی کرا دی. تو عورت جو تھی ظاہر ہے وہ یہودی تھی, بنی النذیر کی تھی. اب جوز میں کیا ہوتا ہے, اور تو اس وجہ سے پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ کعب بن اشرف جو تھا وہ پورا عرب تھا اور پورا یہودی تھا. اب وہ کیسے, وہ اس طرح کہ عربوں میں جیسے ہمارے میں بھی ہے
کہ باپ سے نسل چلتی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ ہوں جو میرا باپ تھا, میرا نام بھی میرے باپ کے ساتھ ہے, اور مرتے دم تک باپ کا نام رہے گا میرے نام کے ساتھ. اور جب میں مر کے اٹھائی جاؤں گی, اکارڈنگ ٹو دا قرآن سورہ احزاب, مجھے میرے باپ کے نام سے ہی اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے اپنے باپ کا نام چھوڑ کے کوئی اور نام رکھا ہے تو اس پر الزام لگایا جائے گا یوم قیامت میں کہ اس نے اپنے باپ کا نام چھوڑ کے کوئی اور نام رکھا تھا اپنے ساتھ, اور اس کے لیے پلیکارڈ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ الزام شدہ ہے, اس نے اپنے باپ کا نام گرا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بلیف ہے ایز مسلمز, اور یہی عرب کلچر تھا, باپ کے لیے امپورٹنس دیتے. بٹ اس کے برعکس یہودیوں میں ماں کے نام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جب لوگ اس طرح پوچھتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ آئدر دے آر جادوگر لوگ جو ہمیشہ ماں کا نام پوچھتے ہیں, یا دے آر یہودی, کیونکہ ان کی یہاں ماں سے نسل چلتی. تو اگر ماں جو بھی ہے آپ پورے کے پورے وہ ہیں. اس حساب سے وہ کیونکہ یہودی قبیلے میں پل رہا تھا بنو النذیر میں, تو وہ پورا یہودی تھا, اور کیونکہ اس کا باپ عرب تھا وہ پورا عرب بھی تھا. تو اس طرح he had best of both, and he was raised as an Arab and a full Jew. ٹھیک ہے, پورا یہودی تھا پورا عرب تھا. خیر, اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو ماں تھی وہ بہت ہی اعلیٰ اس کی تھی فیملی کی, یعنی لینیج اس کی جو نسب تھا, تو they were from the Ashraf, and that's why his name was Ka'b bin al-Ashraf. He was one of the Ashraf, یعنی بہت ہی اپر لیول کے ان کا نسب تھا ماں کی طرف سے. and he was one of the leaders because وہ leaders tribe تھا. that was one. He was also very handsome, extremely handsome man, very tall, broad, fair and beautiful looking. And generally this is a fact. اب تو scientific facts ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں بھی why marriages were recommended to be outside, not within your family, because you get more beautiful and handsome children and more intelligent children. The more the mix, the better your children will be. ٹھیک ہے, تو جتنا باہر شادی کریں گے آپ کے بچے خوبصورت بھی ہوں گے اور انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے. And he was a mixed breed, so obviously he was very beautiful and very okay. تو اب اس کے آپ کوالٹیز دیکھیں کعب بن اشرف کی. He is from a very high nasb of Jewish tribe, اور بنو النذیر میں ہے. He is from the Ashraf tribe. This is one. Handsome ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ he was a poet also, and then he was also a leader, and then he was also a very rich businessman. کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر ایلیٹ کمیونٹی سے ہیں تو آپ اس درجے کے بھی تو ہوں گے نا, آپ کا پھر بزنس اور آپ کے وہ بھی سب ویسے ہی ہوگا. تو he was from a very high class person. okay. اب میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, we'll just go a little bit about the Medina life. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے I think جب انہوں نے وہ ہمارے پاس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریویل کیا تھا کہ آپ قبلہ بدلیں, تب بھی یہ آدمی تھا کعب بن اشرف جس نے کہا تھا یہ عجیب تمہارا مذہب ہے, ایک نماز میں کبھی یہاں رک کرتے ہو کبھی وہاں رک کرتے ہو, کیا ہے یہ تمہارا مذہب. تو he was mocking at Muslims کہ یہ اچھا ہے تمہارا, 4 فرض میں 2 ادھر پڑھی ہیں 2 ادھر پڑھی ہیں, جب مرضی آیا قبلہ بدل دیا, یہ کیا تم لوگوں نے قبلہ بدل دیا. He was the one who mocked, and it is there in the, اگر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کے موکنگ کو ریویل کرتا ہے دوسرے سپارے میں, یعنی 2nd جز میں پہلی آیتوں میں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا how اللہ سبحانہ تعالیٰ is answering this conversation. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو تب بھی کعب بن اشرف تھا جس نے آ کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے, مطلب ناٹ بنو النذیر, جو عرب قبیلوں کے, ان کو جا جا کر اس نے کہا تھا پاگل مت بنو,
یہ آدمی تو ہمارے پیسوں کے پیچھے پڑ گیا, اب کہتا ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب دیکھو سال بھر کی آپ کی کمائی جو جمع ہے, کہتا ہے اس میں سے 2.5% دے دو, تو دے دے کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا, تم تو غریب ہو جاؤ گے, یہ تو امیر ہو جائے گا, یہ تو ہر سال تمہارے 2.5% لیتا رہے گا اور کہے گا مال غنیمت میں ڈال رہا ہوں, کیونکہ اٹ گوز ان دا کامن ٹریجری نا. تو یہ تو تم لوگوں کو غریب کر دے گا, تو تم اس کی باتوں میں نہیں آؤ, بے وقوف مت بنو, اور اس کو زکوٰۃ وکات دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ تب بھی اس کا جواب بھی سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا. اور ہاں ایک اور بات ہے کہ کعب بن اشرف امیر تھا, سب کچھ تھا, بڑی فیملی سے تھا, ویل ٹو ڈو تھا, جو بھی تھا, بٹ ہی واز ویری اسٹنجی. ٹھیک ہے, he was very conjuice. He didn't want to spend on others. He would spend on himself, but he would not spend on others. Okay, یہ خصوصیت ہوتی ہے جب لوگ بہت رچ ہوتے ہیں, sometimes they are not very charitable, اور اپنے پہ ڈھیروں خرچ کر لیں گے لیکن دینے کے وقت their hands go tight. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, میں مفہوم بتاؤں گی آپ کو کیونکہ مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے لیکن مجھے مفہوم پورا یاد ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نہ خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. یہ وہ لوگ جو نہ خود کرتے ہیں خرچ اور نہ تمہیں کرنے دیتے, تو تمہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ جب یہ پہلا جو آدمی غزوہ بدر سے ہکا بکا ڈرا ہوا, مار کھایا ہوا چوٹوں سے, خونوں سے, اور وہ آیا تھا بھاگتا دوڑتا, سب مر گئے کہہ رہا تھا. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کہ جب غزوہ بدر ختم ہوئی اور جب وہ واپس آیا تو وہ کتنا گھبرایا ہوا تھا, اور اس نے آ کے کیسے زور زور سے للکار کے کہا تھا, تم لوگوں کو خبر ہے کیا ہوا غزوہ بدر میں؟ سب ہار گئے, سب مر گئے, امیہ مر گیا, فلانا مر گیا, ابو جہل مر گیا. اس نے کہا پاگل ہو گیا یہ, اسامان نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس آدمی کا, وہ للکار رہا تھا. ٹھیک ہے, تب بھی جب وہ آ کے اس طرح سے کہہ رہا تھا, اس وقت بھی یہ کعب بن اشرف ہی تھا جس نے سن کر کہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں نے سٹوری ساری آپ کو سفیان بن امیہ کی سنائی تھی اس دن, کہ جب اسامان آیا اس نے ایسے سے کہا تو صفوان بن امیہ کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے سوچ کے کہنے لگا, ارے یہ تو بیچارہ سٹھیا سا گیا ہے, پاگل سا ہو گیا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا بول رہا. اگر اس سے پوچھو کہ صفوان کا ہے تو کہے گا وہ بھی مر گیا. لیکن جب اس کو کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی صفوان کا, تو کیا صفوان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے کعبے سے ٹیک لگا کے, لیکن اس کے باپ کو میں نے دیکھا کیسے مارا, اس کے بھائی کو میں نے دیکھا کیسے مارا اور کیسے گھسیٹ کے اس کو لے کے گئے. تب صفوان کھڑا ہو گیا کہ اچھا واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. اس وقت میں نے ساری سٹوری آپ کو صفوان بن امیہ کی سنائی کیونکہ دیٹ واز دین. اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ جب اسامان نے آ کے یہ سب للکار کے کہا تھا تو اس وقت کعب بن اشرف نے یہ کہا تھا کہ اگر جو یہ اسامان کہہ رہا ہے واقعی سچ ہے کہ سب مارے ہی گئے ہیں, ابو جہل مر گیا, اگر یہ کہتا ہے کہ امیہ بن خلف بھی مر گیا اور ولید بن امیہ بھی مر گیا, تو اگر یہ سارے مر گئے تو ہم اس دھرتی پہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر تو ہمیں بھی زمین کے نیچے ہونا چاہیے, یعنی ہمیں بھی کوئی حق نہیں زندہ رہنے, پھر تو ہمیں بھی مر ہی جانا چاہیے. یہ کعب بن اشرف نے کہا تھا. تو بیسکلی ہی واز فیلنگ انسلٹیڈ, ہیوملیٹیڈ, ڈاؤن, لو, کہ یہ کیسے ہو گیا, مطلب کیا ہے, مطلب کیا مطلب ہے کہ ایک محمد نے اٹھا کے سب کو یوں 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 مار دیا, تو پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, پھر تو ہمیں زمین کے نیچے ہونا چاہیے. اور اگر اس نے ہمارے سارے ہی نوبل مین کو مار دیا ہے تو پھر ہماری کیا بساط کے اب ہم یہاں کھڑے ہو کر یہ بات کریں. تو اب دیکھیں کہ یہ سب جب ہو گیا, اب اس کو ہضم کرنا مشکل تھا کہ اتنا سب ہو گیا تو کیا اب ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نا, سب کے خون کھول رہے ہیں.
بہت نقصان ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے لیڈرز مارے گئے. اب آپ کو یہ بھی بتاتی رہی ہوں میں اب تک کہ جیسے عبد المطلب جب گئے, کیسے ابو طالب لیڈر بنے, جب ابو طالب گزرے کیسے ابو لہب بنا. ٹھیک ہے, اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی تو سب مارے گئے. اب کون ہے لیڈر قریش کا؟ ابو سفیان. اب لیڈر بنا ہے ابو سفیان. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان کون ہے. اب مجھے آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے سارا بتایا تھا کہ ابو سفیان کون ہے. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے کہ کعب بن اشرف, اب آپ کو پھر ایک بار دوبارہ یاد دلا رہی ہوں, ہی از فرام بنی النذیر. ہی may be an Arab also, لیکن کہاں پلا بڑا ہے؟ بنی النذیر قبیلے میں, کیونکہ اس کی ماں بنی النذیر تھی, اور obviously وہ بھی بنی النذیر کا کہلاتا ہے, اس لیے وہ کعب بن اشرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرتا ہے, اپنے ساتھ ایک انٹوراج بناتا ہے, کچھ لوگوں کو جمع کرتا ہے, اور ان کے ساتھ خاموشی سے وزٹ پہ جا رہا ہے, ٹو وزٹ ابو سفیان ان مکہ. تو اب یہ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے بنو النذیر کہاں آباد ہے؟ مدینے کے باہر. ٹھیک ہے, اور یاد دلا رہی ہوں, بنی النذیر, بنی قینقاع, بنی قریظہ کے ساتھ ٹریٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ لوگ نہ کسی کو ایڈ کریں گے, نہ کسی کے ساتھ مل جائیں گے. اگر کوئی حملہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم آپ کو بھی بچائیں گے, لیکن آپ ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیں گے. بنو قینقاع نے کیا, ان کو نکال دیا. Now Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has to deal with this tribe. So now see how it is developing. Now this Ka'b bin al-Ashraf کو چین نہیں پڑا, تو یہ اپنے ساتھ کچھ آدمی بندے لے کر یہ گیا ہے ابو سفیان کے ساتھ سیکرٹ میٹنگ پر. ٹھیک ہے, اب ایسی تو سیکرٹ میٹنگ نہیں ہو سکتی نا, جب آپ ایک انٹوراج لے کر جاتے ہیں تو ہوا کی طرح بات تو پھیلتی ہے نا, کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا. کچھ کارندے ہیں جو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے بھی ہم نے سنا ہے کعب بن اشرف کچھ لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف گیا ابو سفیان سے ملنا, اور وہاں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو خبر دے دیں گے کہ ہاں ابو سفیان سے سیکرٹلی آ کے ملا, اتنی دیر ان لوگوں نے ملاقات کی, بات کی, کچھ تو بات ہوئی ہے. اب کیا بات ہوئی ان کے درمیان اللہ عالم, کوئی نہیں جانتا. کلوز ڈور میٹنگ تھی بٹوین ابو سفیان اینڈ کعب بن اشرف اینڈ ہز پیپل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ بھی تھا انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ he's made some alliance with Abu Sufyan. The moment he makes an alliance with Abu Sufyan, ٹریٹی ٹوٹ گئی. آپ کو منع کیا تھا کہ آپ دشمن کو سپورٹ نہیں کریں. They are open enemies now to the Muslim in Medina because غزوہ بدر ہو چکی. So it's come to the open now کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ان سے جنگ ہوئی ہے ہماری. تو آپ کو کلیئر ہے نا کہ ان کے ساتھ تو دوستی آپ کو نہیں کرنی, سپورٹ نہیں کرنی. آپ کون سی سیکرٹ میٹنگ کرنے ان کے پاس گئے تھے؟ کس کام سے گئے تھے آپ تو مسلمان نہیں ہیں, آپ تو بنی النذیر والے تو کعبہ بھی نہیں جاتے تھے, تو یہ ابو سفیان کے پاس کیا کرنے گئے؟ تو اٹس انڈرسٹوڈ they were trying to make some alliance with them. Also remember, سارا آپ کو پولیٹیکل سینیریو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ بنو قینقاع ابھی ایکسپیل ہوئے ہیں وہاں سے. ایک پورا جوئش لارجسٹ ٹرائب ہیز بین ایکسپیلڈ آؤٹ آف مدینہ, آؤٹ سائڈ آف مدینہ, وہ بھی ذہن میں ہے ان کے. ٹھیک ہے, تو اب بنو نذیر جب یہ جا کر الائنس کرتے ہیں ابو سفیان کے ساتھ, تو obviously یہ خبر آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا, اور اتنا پتا ہے کہ ابو سفیان کعب بن اشرف سے کیا پوچھتا ہے, وہ پتا چلتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے ان سے کہ ایک بات تو بتاؤ, یہ ابو سفیان پوچھ رہا کعب بن اشرف سے. اور یاد رکھیں کعب بن اشرف اگر یہودی ہے, تھوڑا سا پھر بیک گراؤنڈ ریمائنڈ کر رہی ہوں آپ کو کہ یہودیوں کو اپر ہینڈ تھا in terms of dignity and pride and place because they were educated class of people. They were people of the scriptures. ٹھیک ہے, اہل کتاب تھے, ان کے پاس کتاب تھی, ان کے پاس شریعت تھی, ان کے پاس تورا تھی. So they had an upper hand. اور جو عرب تھے ان کو ہمیشہ یہ کمپلیکس تھا ان کے سامنے
کہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا ان کے پاس کوئی نظام ہے, کوئی قانون ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو بتوں کو پوجا کرتے ہیں ہم اپنی مرضی کی منمانی, اپنے سارے کوئی سیٹ لاس تو تھے نہیں وہاں پر. ایک ٹرائبل جو بھی تھی وہ رائولری ہے یا ٹرائبل لاز ہیں اس کے حساب سے چل رہے تھے, اپنے لاز بنا لیتے تھے روزانہ. تو اب جب ان کو یہ کمپلیکس تو تھا ہی, اب جب یہ بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور اب یہاں پہ ایک اسلام بھی ایک کھڑا ہو گیا ہے بیچ میں, تو انہوں نے اب اینیموسٹی تو اب اوپن ہو گئی نا, واضح ہو گئی کہ یہ دشمن ہے. تو وہ پوچھتا ہے ابو سفیان کعب بن الاشرف سے کہ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے ان کا دین زیادہ اچھا ہے کہ ہمارا؟ اب کیا پوچھ کیا رہا ہے کہ کیا اسلام اچھا ہے یا کفر؟ وہ بھی کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہودی سے. تو اس کو کیا جواب دیتا ہے کہ آف کورس آپ کا دین اچھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کا جواب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں وہ نکال کے آئی تھی, آیت نمبر 51 آف سورہ نساء, جس میں اللہ تعالیٰ اس کانورسیشن کا جواب دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے, بیکاز یو نو تورا از ون پارٹ آف دا لوح محفوظ کا جو علم ہے, کتاب ہے, ٹھیک ہے, کچھ حصہ دیا گیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ راستے پر. یہ آیت ہے اس سٹوری کے بارے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب کرایا تھا تب بتایا تھا, لیکن وہ obviously یہاں اس کانٹیکٹ میں زیادہ کلیئر سمجھ میں آئے گی آپ کو بات. اور جبت اور طاغوت کس کو کہتے ہیں, اس کی میں نے بہت الیبریٹ تفسیر دی تھی آپ لوگوں کو جب سورہ نساء کرایا تھا, لیکن اب اس کو تو ایجز گزر چکے ہیں, اس لیے I'll just remind you, جبت اور طاغوت کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو آپ کریٹ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹیچو جو آپ نے بنا رکھے ہیں, یا قبر پہ آپ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیں گے, ہم ادھر منت مان لیں ادھر منت مان لیں, یہ جبت اور طاغوت یا آپ کے بنائے ہوئے خدا. اور آپ کہتے ہو کہ آپ کے بنائے ہوئے خدا والا دین اللہ کو ماننے والوں سے بہتر دین ہے, تو یہ کافر اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, اللہ یہاں پہ اس آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ now he's returned back to مدینہ. اوکے, کعب بن اشرف نے اپنی میٹنگ ختم کر لی ابو سفیان کے ساتھ اور اپنے انٹوراج کے ساتھ وہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے, جب وہ مدینہ واپس آتا ہے تو آپ سوچیں, اب وہ آخری ایک سٹرا تھا, اس کو بھی اس نے چھیڑا. وہ اس طرح کیا اس نے, جو بھی ہے کچھ رہا بچا جو عزت تھی اس کو اس نے کیسے فنا کیا. ایک تو آلریڈی ابو سفیان سے سیکرٹ مل کر آیا تھا, یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپائز تھے, ان کے آدمی تھے جو سنسیئرلی ان کو خبریں دیتے تھے, یہاں سے کون گیا, وہاں کیا ہوا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم had to be updated with what's going on. Because remember, now he is also a political leader of a place. اب اس نے کیا کیا, آپ کو میں نے بتایا کہ کعب بن الاشرف پوئٹ بھی تھا. اس نے شاعری تو کرنی شروع کی, لیکن کیسی شاعری کرنے لگا آفٹر کمنگ فرام مدینہ, یہ نیا قسم کے اس نے شعر لکھنے شروع کر دیے. اب اس کی جو شاعری تھی اٹ واز آن مسلم ویمن, ڈسکرائبنگ them in a sensual manner. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے عزت اور غیرت مندی بہت زیادہ تھی عربوں میں, اور اسپیشلی when they had become Muslims they were very protective about their women. already بنی قینقاع میں یہ ہو چکا, ایک عورت کو انہوں نے اس کے کپڑے کیسے اتارے اور بدتمیزی کی تھی وہاں پر. اب یہ جو ہے یہ بیٹھ کے ان کی عورتوں کے لیے پوئٹری لکھ رہا ہے کہ ان کی عورتیں, خاص یہ کہ وہ جو مسلم عورتیں وہ کیسی ہیں, اور ان کے فگر ڈسکرائب کر رہا ہے, ولگر پوئٹری لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, so when he wrote this, and he had already written poetry against Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam before. ٹھیک ہے,
پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور کیا, کل لکھ لے میرے خلاف جو بھی لکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not bother. But now he is writing about the women, Muslim women. Now that was like again an open attack. Okay? So when he started, writing this kind of sensual poetry about the women of Islam or the Muslim families in a very enticing manner, which was really crude. Okay? So what happened according to Ibn Ishaq and Ibn Hisham and Waqidi, the three who have written the Sirah, there's more between this Sirah, that they say that he was killed after Badr, okay? And some of the historians have said that he was probably killed after Uhud, but here we even have a date when he was killed. So it's more weight on he was killed after Badr, okay? Because we have a date here. Okay. But बताना जरूरी है कि कहीं आप दूसरा ओपिनियन सुने तो आप कहेंगे दुरेशवार ने तो कहा था वो बदर के बाद गुजरा था, यहाँ किसी बुक में लिखा वो उहद के बाद गुजरा था. तो हैं दोनों ओपिनियन, लेकिन ज्यादा वेट कम्स टू these three historians, ठीक है? Because other than that there is Saleh and Baghawi, इमाम बगावी जो लिखते हैं वो उन्होंने लिखा है कि आफ्टर उहद था, पर उनका ख्याल है और इनकी जो हिस्ट्री इन्होंने रिकॉर्ड की वो आफ्टर. And remember, why I have to also tell you the background, why those three historians say that it is after Uhud, because after Uhud, मैं अब उस story पे आऊंगी जब हम Uhud कर लेंगे, अभी नहीं. लेकिन just to tell you why, is because it was, आपको story पता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने बुलाया था कि आप हमारे घर आके खाना खाएं, दावत करेंगे आपकी, और उसको जहर डाल दिया था उस खाने में, और उनको मारने का पूरा प्लान था, इनको खाना खिला के मार देंगे. ये आइडिया काब बिन अशरफ, ये आइडिया देने वाला काब बिन अशरफ. लेकिन लगता ऐसे है, ये मेरी स्टडी है तो इट्स नॉट रिटन एनीवे, मुझे ऐसे लगता है काब बिन अशरफ ने बेशक ये आइडिया दिया होगा और इन लोगों ने इस आइडिया पे अमल उहद के बाद किया, क्योंकि वो बदर के बाद ही गुजर गया था. ठीक है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बनी नजीर से भी डील करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ काब बिन अशरफ फितना. ठीक है? अब वो क्या प्लान करके आया है अबू सुफियान के साथ, कोई सीक्रेट अटैक करेगा ये, क्योंकि अब अबू सुफियान के साथ मिलकर आया, लीडर ऑफ कुरैश के साथ मिलकर आया, कोई ऑर्डिनरी विजिट पे नहीं गया था, और क्लोज डोर मीटिंग इनकी हुई है. इसका मतलब ये उनको भी जोड़ेगा और ये उनको सपोर्ट करेगा या कुछ यहाँ से खबरें देगा और वो लोग अटैक करेंगे आकर. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एक्सपेक्टिंग एन अटैक फ्रॉम कुरैश बिकॉज ऑफ काब बिन अशरफ. ठीक है? तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को बुलाया, ठीक है, और मीटिंग की. उनको बताया कि देखो पता ये चला है कि काब बिन अशरफ गया था अबू सुफियान से मिलने, इस तरह बात हुई है, वी आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कैन हैपन नाउ. और आपको बार बार याद दिलाऊंगी, हम आज जमाने में बैठकर जब उस जमाने का सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद रखें उधर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो खबरें इधर से उधर जा सके, एक्सेप्ट फॉर कोई कासिद पहुंचाए लिखा हुआ कोई खत किसी को, बस यही, और कोई जाके कोई खबर ला के सुना दे आपको, वरना कोई तरीका नहीं है किसी जगह की न्यूज आप तक पहुंचे. तो अब ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टू बी preemptive about how to deal with this. He has to take measures. क्या मेजर करेंगे? तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, जल्दी से मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि ये करेंगे हम कि we have to deal with Banu an-Nazir and not with Banu an-Nazir as a tribe. We have to just deal with Ka'b bin Ashraf because वो कुछ कर रहा है. उसको अगर हम हटा दें रास्ते से तो we can quieten this matter. काब बिन अशरफ के साथ कौन डील करने को तैयार है? तो मोहम्मद अल मसलमा था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा
I will do it. کیوں اس نے کہا؟ Because he was from Banu an-Nazir. He was from Aus. And Aus is an alliance with Banu an-Nazir. ٹھیک ہے, they are together. They are in alliance with each other. So he said, I will do it. اب محمد بن المسلمہ نے ایکسائٹمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے تو بول دیا. ہم کبھی کبھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں جوش میں کروں گی, اور پھر بعد میں نہیں کر سکوں گی. کیا کیا میں نے, کیوں بولا؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا میں کروں گا, اور میں تو کر نہیں سک رہا ہوں, اب کیا کروں؟ ہماری ریلیشن شپ ایسی ہے, میں کیسے جاؤں؟ اور کعب بن الاشرف اتنے بڑے قلعے میں رہتا ہے, اس کے اتنے باڈی گارڈز ہیں, اس کے اتنے گارڈز ہیں, اس کے سیکیورٹی گارڈز, اس کی چھت پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہاں جاؤں گا اس کو مارنے؟ کیوں میں نے منہ کھول کے بولا؟ اس کا تو کھانا پینا بند ہو گیا بیچارے کا, 3 دن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. پھر کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے ہم ملنے گئے تھے محمد المسلمہ سے, اس کی حالت بہت خراب ہے, 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ کہنے کہ پتہ نہیں, بتاتا بھی نہیں ہے, بس کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے, خاموش بیٹھا ہوا ہے گھر میں, کہیں جاتا آتا بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پتہ کرتا ہوں اس کی کیا حالت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی محمد المسلمہ تمہارا کیا حال چال ہے, سنا تم کھاتے پیتے نہیں ہو. تو کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اصل میں بھوک ہی نہیں لگتی, زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی. تو انہوں نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ میں نے آپ کو بول دیا میں کروں گا, مگر مجھے نہیں لگتا میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا I want to do something for you but I can't. آپ دیکھیں نا کعب بن اشرف کیسے قلعے میں رہتا ہے, اسے کتنے باڈی گارڈ ہیں, اسے کتنے گارڈز ہیں, کیسے میں جاؤں گا اندر, میں کیسے پار ہوں گا, اس تک پہنچوں گا کیسے؟ میں نے تو کہہ دیا پر میرے پاس کوئی پلان نہیں, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دے کے کہا میں تم کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھوں گا اگر تم نہیں کر سکے, پر تم ٹھنڈے دماغ سے کچھ پلان سوچو اور جا کے کوشش کرو, اور تمہاری کوشش میرے لیے کافی ہو, میں تمہیں نہیں پکڑوں گا کہ تم نے کیوں نہیں. تب اس کو تھوڑی تسلی آئی, اس نے پلان کیا. کیا پلان کیا؟ He was really good بیچارہ. اچھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو وزٹ کر کے تسلی دی, تو اس کا کم سے کم وہ جو ہال چڑھا ہوا تھا نا گھبراہٹ کے مارے, اس کا دماغ بھی نہیں چل رہا ہوگا, کھا بھی نہیں رہا تھا, پی بھی نہیں رہا تھا, ظاہر ہے پھر آپ کا دماغ بھی نہیں چلتا ہے, because آپ صرف پریشان ہو جاتے ہو. لیکن پھر اس کو تسلی آئی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے, I have to plan, think coolly and go with that plan and try my best. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کعب بن اشرف امیر رئیس تھا, بڑے فورٹریس میں رہتا تھا, تو ظاہر ہے ایسے جو بڑے لوگ ہوتے تھے اسپیشلی یہودیوں میں مشہور تھا, دے آر لینڈرز, منی لینڈرز. بینکنگ started from the Jews, by the way, just for you to know. میں آف روڈ نہیں جاؤں گی, میں دوسرے ٹینجنٹ پہ نکل جاؤں گی, لیکن ضروری ہے آپ کو یہ بتانا کہ جو اسی لیے ہم یہ کمرشل بینکنگ کو کفار بینکنگ کہتے ہیں, کیونکہ بینکنگ کانسیپٹ اسٹارٹیڈ فرام دا جوز. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی پالیسیز, that's called the Islamic financing, and that's why it is called Masraf al-Islami. It is not called bank. Bank concept came from the Yahudi, اور ان کا طریقہ یہ ہے آپ سے پیسے لے لیں, ڈپازٹ کرو, ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے, پھر اسی انٹرسٹ میں ہم آپ کو تباہ کر دیں گے, کیونکہ پھر آپ لون لیں گے ہم سے, پھر آپ سے انٹرسٹ لگائیں گے آپ کے اوپر, آپ کے لون سے ڈبل ٹریبل انٹرسٹ ہو جائے گا, پھر آپ کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جاؤ گے, اور ہم آپ کا سارا ہڑپ جائیں گے. That's their way of doing it. ٹھیک ہے, تو یہ منی لینڈ کرتے تھے, اور obviously سود کے ساتھ دیا جاتا تھا, اور یہ نارمل سی بات تھی کہ منی لینڈرز تھے یہ لوگ. تو محمد المسلمہ نے ڈیسائیڈ کیا ایک پلان, اور میں آپ کو بتاؤں گی نہیں پلان, آپ کو سناتی جاؤں گی کہ کیا کیا اس نے. وہ گیا کعب بن الاشرف کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے اب بات کہاں سے اس نے شروع کی. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ کعب بن الاشرف کو یہ پتا تھا کہ محمد المسلمہ مسلمان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو obviously he was not very happy to entertain him when he was told کہ یہ آپ سے ملنے آ رہا ہے,
he was not very happy to entertain him. تو مسلمان ہو چکا ہے, سے کیا میں ملوں. لیکن اس نے کہا کہ میں ایکچولی تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں, میں بہت بیزار ہوں. ہاں, اور اس نے محمد المسلمہ نے یہ پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے کہا تھا تم پلان کرو اور جا کے بولو, تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ الٹی باتیں کر لوں گا تو آپ مجھے اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا جو بات کرنی ہے تمہیں سب کی اجازت, تم اپنے پلان پہ چلو, ڈونٹ وری اباؤٹ واٹ یو ہیو ٹو اسپیک, واٹ ایور یو ہیو ٹو سے اٹ. تو اس کو یہ پرمیشن مل گئی. اس نے جا کے بات شروع کی. اس نے کہا میں کعب آپ سے ملنے آیا ہوں اس لیے کہ میں بہت پریشان ہوں اس محمد سے, بہت اس نے ناک میں دم کر کے رکھا, ہمیشہ اتنی سختیوں کی باتیں کرتا ہے, اور اب کہتا ہے پیسے دو, زکوٰۃ دو. اب کیا کریں, مسلمان ہو گئے تو اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں, آپ کو پتا ہے میرا بزنس کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے, مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کو وہ زکوٰۃ دے دو, میں تو پیچھے پڑا رہے گا. بہت مشکل ہے اس کے ساتھ, بالکل ہم لوگ کچھ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے تمہاری بات بہت اچھی لگی, میں بھی بہت ناراض ہوں اس سے, میں بھی بالکل خوش نہیں ہوں. تو اس کو بہت تسلی ہو گئی. تو he doesn't like محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اچھی بات, میں بھی خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو تم کو کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اتنے پیسے چاہیے, بس کیا کروں, زکوٰۃ کے لیے مانگ رہا ہے, اس کو دینے پڑیں گے نا, نہیں تو پھر تمہیں پتہ ہے پرابلم ہوگا یہ وہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہ تھا طریقہ جو آج بھی ہے کہ آپ کو اگر even today from a bank if you need a personal loan they will ask you to mortgage something. آپ گروی رکھو کچھ, کیا گھر کے پیپرز گروی رکھو گے, زمینیں گروی رکھو گے, کچھ تو گروی رکھنا پڑے گا نا, کوئی گارنٹی دو نا کہ اگر تم مرا گئے تو کون دے گا تمہارے پیسے, یہ تو پرسنل لون ہے نا. تو اس نے کہا کہ تم گروی میں کیا رکھ رہے ہو؟ تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں گروی رکھنے کو, میں کیا دوں آپ کو تو میرے حالات پتہ ہے, ورنہ اگر گروی رکھنے کو پوچھو تو میں تو آپ سے پیسے نہیں لینے آتا. اس نے کہا نہیں لیکن کچھ تو دینا پڑے گا تمہیں, ایسے کرو کہ تم اپنی بیوی کو میرے گھر پہ چھوڑ کر جاؤ, ٹھیک ہے, جب تمہارے پیسے تم دے دو اپنی بیوی لے جانا. اس نے کہا یار کمال کرتے ہو. اب وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے, کہتا ہے تم جیسا ہینڈسم آدمی, ریچ آدمی, اتنا افلوئنٹ آدمی, اس کے پاس میں اپنی بیوی چھوڑوں؟ کیسے میں چھوڑ کے میں گھر میں سوؤں گا اپنے گھر میں, کیسے مجھے چین آئے گا؟ یہ تو بہت رسک والی, ہائی رسک والی بات ہے, میں اپنی بیوی نہیں چھوڑ سکتا تمہارے پاس, یہ تو ڈینجر والی بات ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو, ہنس کے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری تعریف اتنی کی اس نے, ہاں یہ تو بات صحیح ہے, میں ہوں ایسے ہی, ظاہر ہے ساری, بس میں تو نیکسٹ یوسف ہوں کہ سارے عورتیں مجھ پہ مرتی ہوں گی. تو چلو ٹھیک ہے, تم ایسے کرو, تمہارے جو 2 بیٹے ہیں نا ان کو گروی رکھ دو, بیٹوں کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا, بیٹوں کو میں بس گروی رکھ دو, جب تم پیسے دے دو گے تم اپنے بیٹے لے جانا. اس نے کہا کیا سوچیں گے میرے بیٹے, ساری زندگی سوچیں گے کہ دال چاول کے لیے مجھے گروی رکھ دیا تھا ہمارے باپ نے. اچھا لگے گا, تم سوچو کہ میرے بیٹے کل کو بڑے ہو کے بولیں گے ایک دال چاول گرینز کے لیے ہمارے باپ نے ہم دونوں کو گروی رکھ دیا تھا. ایسے تو بہت میرا رشتہ خراب ہو جائے گا میرے بچوں کے ساتھ, ایسا نہیں کروں, ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا بھائی میں بغیر کسی چیز کے تو آپ کو پیسے دے نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا سنو ایک آئیڈیا ہے میرے پاس, ویسے تو اور کوئی چیز تو میرے پاس ہے نہیں, نہ کوئی اور ویلیوبل ہے میرے پاس, پر میرے پاس آرمر اور ویپنز ہیں میرے. اور آپ کو پتا ہے آج کل جنگ کا وقت ہے, ابھی غزوہ بدر ختم ہوئی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کو سب کو اپنے آرمرز اور اپنے ویپنز جو ہے نا بہت ہی پریشس اور ڈیئر ہیں, کیونکہ وی ہیو ٹو آل ہیو آور ویپنز وتھ اس. ہماری تلواریں, تیر کمان, ہمارے آرمرز, شیلڈ, یہ سب تو ہمارے لیے امپورٹنٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ میرے لیے میرا خزانہ ہے. اینڈ ان دوز ڈیز weapons and armors were the most costliest belongings that people had. They were really, really expensive. He said, میرے پاس یہ آئیڈیا ہے, میں اپنے weapons اور armor لا کے آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ سے پیسے لے لیتا ہوں. How about that? He said, that's a good idea. That'll do. Fine. Because that's valuable. Fine. اور اس نے کہا آپ کو پتا ہے جنگ کا زمانہ ہے تو میں جلدی کلیئر کروں گا, کیونکہ I need my weapons back quickly with me. بولا ٹھیک ہے, مان لیا. پھر اور 2 صحابہ تھے, حارث بن, 2 صحابہ تھے,
ایک تو تھے ابو نائلہ اینڈ ایک تھے حارث بن، ہاں اوس کے قبیلے سے تھے. ایک تو تھے ابو نائلہ اور ایک تھے حارث بن اوس. یہ دونوں صحابی بھی after some time they went and did the same deal. They said we need money and when he said گروی کچھ رکھو، ان لوگوں نے بھی کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اس کے بھی ویپن اور یہ ایکسپٹ کر لیے تھے، تو ہمارے پاس بھی اس وقت تو وہی ہے، تو آپ ہمارے بھی ویپنز لے لو اور آپ ہم کو پیسے دے دو. ہی اگریڈ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا اس کو کہ مسلمہ went and told کعب میں نے ارینج کر لیے ویپن اور سب چیزیں آپ کو پہنچانے کے لیے، لیکن دن کو سب کے سامنے نہیں لے کے آؤں گا، لوگوں کے سامنے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ لوگوں کو پتا چلے میں ادھار لے رہا ہوں ویپنز رکھ کے. یہ ریسپیکٹیبل بات نہیں ہے نا کہ weapons is something like it's your armor, you don't want anybody to know that. So if you don't mind میں رات کو آؤں گا، آپ کے weapons دے دوں گا، آپ پیسے ریڈی رکھنا. He said ٹھیک ہے no problem. And the other two also said we'll also do the same thing. I think we'll come in the night and do it because we don't feel like bringing our weapons, اٹھا کر ہم دن میں لے کر آئیں گے، اچھا نہیں لگے گا، ہم رات کو آئیں گے. He said fine. اس کی کعب بن اشرف کی اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی and he was with his bride. تو وہ اپنی دلہن کے ساتھ obviously بستر پہ تھا، تو باہر سے دستک اور آواز انہوں نے لگائی کہ کعب بن اشرف باہر آ جاؤ. تو جب اس نے سنا تو کھڑا ہوا، تو اس کی بیوی نے اس کو روک کر کہا کون آیا ہے اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا لیٹ می سی. تو اس نے اوپر سے شاید جھانکا ہوگا اور اس نے کہا ابو نائلہ ہے اور اس کے ساتھ مسلمہ ہے. تو اس نے اس کو یاد رکھیے جو میں بولنے جا رہی ہوں، تاکہ میں ذرا آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گی اس کی امپورٹنس. لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ آئی تھنک آپ کو نہیں جانا چاہیے. ریمبر یو آر ایٹ وار with people. You should not be stepping out in the night like this. He said ابو نائلہ میرا دودھ بھائی ہے، جس عورت نے اس کو دودھ پلایا تھا اس عورت نے مجھے دودھ پلایا، میرا دودھ بھائی ہے، تم گھبراؤ مت، وہ ساتھ میں ہے مسلمہ کے، اور وہ لوگ پیسے لینے آئے بیچارے، ادھار لینے آئے، اپنا سامان دے کے ادھار لے کے چلے جائیں گے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تم رکو میں جا کر دیکھ کے آتا. باہر آتا ہے. جب وہ باہر آتا ہے تو مسلمہ اس کو کہتا ہے یار آج تو آپ میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے. وہ شرما کے کہتا ہے میں شادی ہوئی ہے، میں اپنی دلہن کے ساتھ تھا، سب سے زیادہ خوشبودار ہے وہ پورے عربیہ میں میری بھی بہترین خوشبو اس میں سے آتی ہے، میں اس کے ساتھ لیٹا تھا اس لیے مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے. تو ابو نائلہ کہتا ہے میں قریب آ کے تمہیں سونگوں؟ تو کہتا ہے سونگو. تو سونگتا ہے اس کو، پھر کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے سر پہ سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے. تو وہ سر جھکا کے کہتا ہے سونگ لو سونگ لو. وہ جیسی سر جھکاتا ہے اس کا سر پکڑ لیتا ہے پیچھے سے، اس کو پوری طرح اس سر کو قابو کر لیتا ہے نا، اور مسلمہ جو ہے وہ اس کو مار دیتا. So he gets killed in this manner. That's why they brought their weapons, all of them. So that if anybody asks, they'll say یہ تو ہمارے بیوی کا سامان، اور اگر نہیں تو they will kill him. And they killed him. They killed him and they went back and told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that this is how it happened and we've killed him. And subhanallah, it became a very sensitive issue because you see it's like دھوکے سے مارا تھا. تو یہ جوز ہمیشہ اس کو آپ کو کوٹ کر کے دیں گے. If you want to know how your prophet is, this is how he killed Ka'b bin Ashraf. They didn't think. اس کا ٹرسٹ جیتا، اس کو اس طرح کیا اور اس کو اس طرح مارا. بٹ دے ڈونٹ ریئلائز. اب میں آپ کو فریز دوبارہ یاد دلاؤں گی. ڈونٹ فرگیٹ
that this man went to Abu Sufyan with people. That's why the bride said, you are at war. Don't go out alone. Why did she say that? The situation was a war situation. He was creating a war. And so he was killed. Okay? So it's a sensitive thing, but we can't sugarcoat it. It's very clearly given in Sahih Bukhari. पूरा स्टोरी दी हुई है, जैसी है मैंने आपको वैसे सुनाई है, ठीक है. और देखें, जब आप जंगी सिचुएशन में होते हैं ना, and that's why probably the phrase comes, you know, that everything is fair in love and war. The war में इस तरह की चीजें, it's fair because वो भी तो हमें धोखा देते हैं, तो हम भी उन्हें धोखा देते हैं. And this is how it goes, ना. Spying होती है, दोनों तरफ से spying होती है, because it's a war situation. So obviously it's a blatant assassination, and इस तरह से it was like a message sent to Banu an-Nazir कि आपके साथ हमारी treaty खत्म. We've killed your guy. Do what you like. Because you are living in Medina outskirts. You are under us. You had a treaty with us. Why did he go talking to Abu Sufyan, supporting or whatever? And if he did not go to support Abu Sufyan, why didn't he tell us his plan? That means he was against us. So when you are against and you made a step against us, then you are no more in the treaty. Okay? The treaty got cancelled. So when he is making a treaty with Abu Sufyan, Ka'b bin Ashraf, he becomes a political threat to the Muslims. Remember, okay? Automatically, the entire Muslim community of Medina, the whole of Medina, was under threat कि ये क्या plan करके आया है और क्या कराएगा ये अब हमसे. तो इसलिए it was important. मैं आपको उसके assassination की reasons बता रही हूँ. Number one, he became a political threat because of his meeting with Abu Sufyan. Number two, he wrote ugly, vulgar poetry about Muslim women. Okay? And well, the problem from his assassination was in the manner he was killed. Becomes a problem, you know, for the community to deal with. Okay, obviously, you understand what I just told you, how he was killed. So it was like, usko धोखा दे के मारा गया था, ठीक है? But when we judge this situation, we should not judge this situation according to our present worldly situation. हमारे पास आज हम ये कहेंगे भाई उसका ट्रायल होना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए था काब बिन अशरफ को. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम should have spoken to him, asked him कि तुम क्या बात करके आए. उसको पूछना था, उसका ट्रायल करना था, उसको प्रूव करना था, फिर उसको मारना था. ये सब हम आज सोच सकते हैं. उस वक्त उनके क्या लॉस थे. Remember that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was a political leader of Medina. He was the judge of Medina. They did not have a court. They did not have police station. They did not even have prisons. तभी तो prisoner of war को लोगों के साथ रखा था, आदों को मस्जिद में रखा था. There were no prisons. तो एक आपको पता है एक ऐसी चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद एक पॉलिटिकल लीडर, और अगर उनके ये एक्शन गलत होता, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बताते ना, जैसे उस वक्त बताया था. याद है मैंने गज़वा बदर पे आपको बताया था कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा था कि हम इनको प्रिजनर ऑफ वॉर करके रखेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अब तुमने कह दिया है तो कर लो, लेकिन you should have asked. You have no political power to do that. So Allah subhanahu wa ta'ala would have corrected him here also, but there's nothing. So this is called the ijtihad, which is given to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam by Allah subhanahu wa ta'ala to judge and decide according to the situation there. ठीक है, तो उस वक्त जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का was in the political power, he had the power, authority to make a decision. He made a decision and it was acted upon, and that's about it. Okay? And remember one thing, when they say things about the story of Ka'b bin Ashraf, उसको ये लोग बहुत bitter quote करते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस तरह धोखे से यहूदी को मारा था. प्लीज दोबारा से मैं आपको इसको दोबारा एम्फसाइज कर रही हूँ
Ka'b bin Ashraf was not killed because he was a Yahudi or a kafir. He was not killed because he rejected Allah subhanahu wa ta'ala. He was killed because of the action, because of what he did, which was against the Muslims. और भी तो थे ना मुशरिकीन उस वक्त, और भी तो काफिरीन थे, सबको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मार रहे थे. तो इसको क्यों मारा गया? क्योंकि he acted against the interest of the Muslims when he was living under the Muslim rule. ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखें that he was living under Muslim rule, he was under the oath and treaty with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he acted against that, and that is the reason he was killed. He was not killed because he was a Yahudi or he was a kafir. Okay, so keep that clear. ठीक है. और अब ये था कि और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. अगर आप लोगों को कभी भी ये स्टोरी में जरा भी आप लोगों के जहन में कोई वसवसा आए कि फिर भी ऐसा करना था वैसा करना था, आज हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, जबकि कानून है, प्रिजन्स हैं, कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, सब कुछ है, इतनी सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है टू वेरीफाई, टू फाइंड आउट, टू CID, पुलिस, सब कुछ होने के बावजूद सस्पिशियस ग्राउंड पर मुसलमानों को उठाया जाता है, सालों साल जेलों में बंद किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है ऑन सस्पिशन ओनली. ठीक है, उनका कोई एक्ट भी आपके सामने नहीं आया होगा, लेकिन ऑन सस्पिशियस ग्राउंड उनको उठा के बंद कर दिया जाता है. इंग्लैंड के जेल में I can tell you 11 boys were praying Fajr Salah because in winter the Fajr Salah was at 2:30 in the morning. उन सबको पकड़ा था, मस्जिद को तोड़फोड़ की थी, उन सबको उठा के बंद कर दिया था कि ये मस्जिद में 2:30 बजे रात को क्या कर रहे थे, ये जरूर कुछ प्लान कर रहे थे. जस्ट उस बिना पर उनको कितने साल जेल में बंद रखा, जबकि वो मस्जिद में सिर्फ फजर पढ़ रहे थे. वो बता के थक गए कि 2:30 हमारी कौन सी सुबह 2:30 बजे कौन नमाज पढ़ता है, 2:30 बजे कौन नमाज पढ़ता है, भाई है वहां पे 2:30 पौने 3 बजे तो क्या कर सकते हैं. वो लोग माने नहीं. It took them years to come out one by one. There was no case against them. तो तब कोई कुछ नहीं बोलता है. 11 लोगों को, 20 लोगों को आप बंद कर दें, तब कोई कुछ नहीं बोलता है. यहाँ एक आदमी के पीछे हम लोगों को बहुत कुछ सफाइयां देनी पड़ती है. नो नीड. इट वॉज अ थिंग क्लियर. सस्पिशियस भी नहीं है, सस्पिशन भी ऐसा वैसा नहीं था. ये ओपनली गॉन एंड मेट द दुश्मन का कैंप and the leader of the दुश्मन in a closed door with an entourage. तो क्या करने गया था? हॉलिडे पे गया था मक्का, और वो भी सिर्फ मुलाकात करके आ गया. वो तो और कुछ काम से नहीं गया था, कोई बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया था, कुछ नहीं गया था. ऐसी कौन सी दोस्ती थी अबू सुफियान के साथ उसकी? तो ये सब चीजें क्लियर होती हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड द स्टोरी एंड द सिचुएशन, पूरा सिनेरियो सामने रखें. ठीक है, तो जूस गॉट अ लेसन. आपको पता है कि जब काब बिन अशरफ की असैसिनेशन हुआ था तो कई दिन तक कोई यहूदी अपने किले से नहीं निकला था. डरपोक तो बहुत है, फौरन बंद होके बैठ जाते हैं, कहीं हमें भी कोई पकड़ के मार ना दे, क्योंकि सबके दिलों में चोर होता है. तो कितने दिन तक ये लोग अपने अपने किलों से नहीं निकले थे, क्योंकि एक मैसेज ओपनली चला गया था उनको कि जो अगेंस्ट जाएगा उसके साथ यही होगा, क्योंकि आपकी ट्रीटी है हमारे साथ, या रहो या जाओ, मगर कितना नहीं फैलाओ यहाँ पर. तो उसके बाद तो ऑब्वियसली और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको करतुल कदर का किस्सा सुनाया था लास्ट टाइम, सरियत अल करतुल कदर, which is करतुल कदर, उसका भी मोस्ट प्रोबेबली इट वाज काब बिन अशरफ हु इंस्टिगेटेड. उधर भी यही किस्सा था कि इसी ने एड किया था, जिसकी वजह से ये लोग आए थे, और फिर वो जब सब छोड़ के भागे थे तो वो भी काब बिन अशरफ के ही बुलाने से आए थे. This is what looks like now, because it was he who was actually wanting them to come and do something. He wanted Quraysh to come and do something to deal with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay.
हाँ, काब बिन अशरफ ना, इसीलिए यहूदी था ना वो तो, और वो इसी तरह फिर मारा गया। लेकिन उसकी वजह से यहूदी अक्सर ये किस्सा सुनाकर बताते हैं कि आपके नबी ने तो इस तरह से हमारे आदमी को मारा था, और कितनों को ये मार रहे हैं, मिलियंस को, वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सब खामोशी से तमाशा देख रहे हैं ना। तो जिनका कसूर नहीं है, बच्चों का, औरतों का, जो घर में बैठ के चावल बना रही है, रोटी बना रही है, उसका क्या कसूर है कि तुमने जाकर उनको मार दिया? उन बच्चों का क्या कसूर है जो खेल रहे थे और मारे गए? तो इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो इसे आदमी को जो खास खुल्लम खुल्ला खुफिया तदबीरें कर रहा था, उसको मारना पड़ा, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता पूरी कंट्री के लिए उनकी। उस वक्त मदीना वाज देयर कंट्री, देयर टेरिटरी। तो उनको अपने बचाव के लिए जो भी एक्शन लेना था एक पॉलिटिकल लीडर को, वो उनका लॉ है, उस वक्त का लॉ था, और उन्होंने अपने लॉ के हिसाब से काम किया कि जो भी अगेंस्ट जाएगा उसे मार दिया जाएगा। तो उन्होंने मार दिया उसको, और कोई किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये लॉ गलत होता तो बाकी लोग प्रोटेस्ट करते ना, बाकी बनिया नजीर आके बाहर बात करती ना कि आपने हमारे आदमी को क्यों मारा है। कोई नहीं कुछ बोला, सब किले में बंद होके बैठ गए, कोई निकले ही नहीं कितने दिनों तक बाहर। दिल में चोर था तो नहीं निकले ना, वरना बाहर आते बात करते ना, कि मुतालबा करते या आपने हमारा आदमी क्यों मारा। बोलने को था ही नहीं, क्योंकि सबको प्लानिंग मालूम थी उसकी, क्योंकि वो कितने आदमी साथ ले गया था ना, अकेला तो नहीं गया था। अच्छा, तो यहाँ पे कंक्लूड होता है ग़ज़वे बदर और उसके बाद के तमाम वाक़यात। अभी आई जस्ट गिव अ लिटिल बिगिनिंग ऑफ ग़ज़वे उहद की जो स्टार्टिंग थी, उसकी मैं सिर्फ कुछ चीजें आपको बताऊंगी। इसके रीजंस क्या थी? नहीं, Zoom is not working, so I'm recording it. Yeah. Sorry, but I couldn't connect the. I brought the laptop and everything, but there was no wire, so I just recorded. Acha. So the reasons why Ghazwa Uhud took place. Number one was Abu Sufyan's attack. ठीक है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया अबू सुफियान आया था और उसने अटैक करने की कोशिश किया था, फिर सब छोड़ छाड़ के सभी का जो मैंने सरिया सुनाया था भाग गए, तो सब लोग नहीं अटैक हो सका। ठीक है। नंबर टू वाज काब, असैसिनेशन ऑफ काब। ठीक है। और नंबर थ्री वाज ऑल द सरियात जिनका जिक्र आपसे लास्ट टाइम किया था, ककरतुल कदम और सवीक और ये सारे। और ऑफ कोर्स अबू सुफियान का जो कैरावैन लूटा था इन लोगों ने, वो कैरावैन भी हाथ आ गया था। याद है मैंने आपको बताया था, जिसमें सबका माल था, लेकिन वो छोड़कर बस चले गए थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ग़ज़वे बदर में भी फतह दी थी, और उनको अबू सुफियान का कैरावैन भी मिल गया था। मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने देखो उनको दोनों दिया, कहा एक दूंगा, लेकिन अल्लाह ने फिर मुसलमानों को दोनों फतह दी थी। ठीक है। अब ग़ज़वा बदर क्यों हुई थी? ग़ज़वा बदर तो ग़ज़वा नहीं होने वाली थी, जंग का तो कोई इम्कान नहीं था। और जो कुरैश आए थे मक्का से बदर के मकाम तक, वो तो आए थे अपनी पॉम्प शो दिखाने, और उनका इरादा ये था कि वो तो हमें देख के ऐसे ही भाग जाएंगे। हम 1000 लोग हैं, हमारे पास तो सवारियां हैं, आर्मर है, फलान ढिमका। वो तो गाने बजाने वाले भी लेकर आए थे अपने साथ, कुक भी लेके आए थे, बीवी बच्चे भी लेके आए थे। वो तो तफरीह के लिए आ गए थे कि हम तो बताएंगे हम कैसे लोग हैं हमारे साथ, वो लड़ेगी थोड़ी कोई। और वो तो अपनी एक भाव दिखाने आए थे, सिर्फ इसलिए कि ये लोग अबू सुफियान के कैरावैन को ना छुएं। कैरावैन को बचाने आए थे वो तो ना, कि कैरावैन ना लूटे, क्योंकि उसमें सबका माल फंसा हुआ था। कैरावैन तो निकल गया अबू सुफियान का, पर ग़ज़वा बदर हो गई। लेकिन ग़ज़वा होने के लिए जमा नहीं हुए थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ना ये लोग, लेकिन हो गई थी जब। ठीक है। लेकिन ओहद इज नॉट लाइक दैट। ओहद इज अ फुल ऑफेंसिव अटैक of Quraysh towards Muslims. They came to attack Muslims. They came for a war. Now they are going to do a proper thing. अब उनको रिवेंज लेना है। एक तो अबू सुफियान का कैरावैन भी लूटा, ग़ज़वा बदर भी हारी, और 1 साल से हम पक रहे हैं, अंदर उबल रहे हैं, तड़प रहे हैं, ऊपर से उसको भी मार दिया।
بنو النذیر کے کعب بن اشرف کو اس کے ساتھ کچھ ہم مل کے کرتے, بنو قینقاع کے ساتھ کچھ مل کے کرنا چاہتے تھے, انہیں نکال دیا. اب تو ہم انہیں چھوڑیں گے, اب بہت زیادہ بہت ناراض ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ابو سفیان اب جب یہ احد کی جنگ ہوئی تو اس لیے وہ لوگ بہت اوفینسو موڈ میں تھے, اینڈ خار میں تھے, غصے میں تھے, and they were very well prepared because they really wanted to do full offensive attack on the Muslims. ٹھیک ہے, اور اس کے ریزنز کیا کیا تھے؟ پہلا ریزن ریلیجس اینیموسٹی تھا جو پہلے نہیں تھا. غزوہ بدر پہ جا کر, غزوہ بدر واز بٹوین two people of the family. The Quraysh came to fight Muhammad. Simple. قریش اپنے ایک بندے سے لڑنے آئے تھے اور اس کے لوگوں سے, کیونکہ وہ اس کے لوگ تھے, الگ ہو گئے تھے, وہ ان سے لڑ رہے تھے. وہ اٹ واز اے ویری فیملی کائنڈ آف تھنگ, اٹ واز ناٹ سم تھنگ بگ. تو اب اٹس اباؤٹ ریلیجن, اب اٹ از لائک بٹوین کفار اینڈ دا مسلمس. اب یہ صرف محمد کی بات نہیں ہے, اب یہ پوری مسلم کمیونٹی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو اب ریلیجس اینیموسٹی آ گئی. دوسری ریزن تھی ریونج آف بیٹل آف بدر, اس کو ایون کرنا ہے, ادھر مات ملی تھی, اب ہم انہیں مات دیں گے. تیسری ریزن تھی سوشل ریزنس تھی. ٹھیک ہے, ریونج فار دا لاس آف آل دا منی, آل دا کیراوین, انویسٹمنٹس, سارا کچھ تھا. فورتھ ریزن واز اکنامک ریزن. اکنامک ریزن کیسے بھلا؟ میں نے آپ کو کتنی بار بتایا, جیوگرافیکلی مدینہ is situated in such a place کہ ایک طرف یمن ہے, ایک طرف سیریا ہے, اور اگر ان کو یمن سے سیریا جانا ہے, مدینہ سے ہو کر جانا ہے, رستہ اور روٹ صرف وہی ہے. اور مدینے کو چوک بلاک کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مدینے سے گزر نہیں سکتے تھے. جب انہوں نے باہر کے روٹ سے گزرنا چاہا, میں نے آپ کو بتایا تھا کتنی اونچی روٹ سے گزرنا چاہا, وہاں انہوں نے لوٹ لیا. تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ٹو گو ٹو سیریا, اور ان کا پورے they were only traders ادھر سعودی عرب میں. اس وقت جو حجاز تھا, جو مکہ تھا, وہاں تھوڑی کچھ اگتا تھا یا کوئی فیکٹری تھی یا انڈسٹری تھی. ہر چیز سیریا سے لا کے لوگ بیچا کرتے تھے. تو وہ تو جب سیریا ہی نہیں جا سک رہے ہیں تو ان کا تو سارا بزنس ٹھپ ہو گیا تھا. تو اکانومی واز ڈاؤن. So it was also to improve their economy. So it was economic reasons, social reasons, battle ki revenge reason, and of course the reason for all the money and investment that they lost in the caravan. وہ سب ابھی ان کو اکٹھا کرنا تھا. اب کیا کریں؟ ایک سال انہوں نے پورا پلاننگ کی, پورا سال پلاننگ کرتے رہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے. ابلتے رہے. پھر ابو سفیان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے. پیسے تو نہیں نا اتنے, اکانومی بھی پوری ڈھلی ہوئی ہے. تو یو نیڈ منی فار وار, یو نیڈ آرمرز, یو نیڈ سواریاں, کیسے کریں گے ہم؟ تو ابو سفیان ڈیسائیڈڈ لیٹس گو اینڈ ناک ایٹ آل دی ڈورز. ناؤ ابو سفیان نیو کہ جب میں نے وہ کیراوین بچایا تھا جو بدر میں, اس میں کس کس کو کتنا فائدہ ملا, کیونکہ سامان تو یہی لایا تھا, پیسے تو اسی نے وصول کیے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہی نیو کہ کس کے پاس کتنا کتنا اس وقت ہوگا پیسہ. تو ہی وینٹ اینڈ ناکڈ ایٹ ایوری ڈور اینڈ سیڈ اتنے نکالو. چاہیے بدلہ کہ نہیں چاہیے؟ بدر کا بدلہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگلی بار تمہیں چاہیے یہ انویسٹمنٹ کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں راستے کھلوانے ہیں ٹریڈ کے, ہم کو ان سے ریونج لینا, ان کو نیچے دکھانا, ان کو مارنا, یہ کرنا, ان پیسے نکالو, ہم جا کے جنگ کریں. سب نے دیے. تو he knew how much each one will give. This time he made a big army of 3,000 people. اب 3 گنا کر دیا اس نے. ٹھیک ہے, مین پاور بھی زیادہ ہو گیا. 3,000 لوگ تھے اور 300 سواریاں. اب ایک ایک اونٹ اور گھوڑا لینے کے لیے بھی پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب ان لوگوں کو سب پیسے لینے پڑے. پھر آرمر کیسے لیں گے؟ یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ابو سفیان اور کون, صفوان بن امیہ اینڈ اکرمہ بن ابی جہل, بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اب کیسے ہم آرمر کیسے خریدیں گے. ایک ایک آرمر اتنا ایکسپینسو ہوتا تھا, کیونکہ آپ کو پتا وہ پورا زنجیروں سے, کچھ براس کا بنتا تھا اور لوہے کا بنتا تھا, اینڈ اٹ از میٹل. میٹل واز کاسٹلی.
پھر ان لوگوں نے سب سے پیسے جمع کیے, کسی سے آرمرز ہی لے لیے کہ آپ لوگ اتنے اتنے آرمرز ڈونیٹ کرو, پیسے نہیں دو, آرمر دو کیونکہ ہمیں جنگ کرنی. کسی نے آرمر ڈونیٹ کی, کسی نے سواریاں ڈونیٹ کی. ان کو اتنا ڈونیشن مل گیا کہ 3,000 آدمی مل کر, 3,000 آدمی تھے, 300 گھوڑے تھے, 700 آرمرز تھے. تو 700 armed men were there with the armors on, and that is out of the 3,000, and the remaining 300 had سواریاں, اور آپ کو پتا ہے سواریاں ہمیشہ شہر ہوتی ہیں, سواریاں تھیں. and they decided to اچھا, اور دو میجر قبیلے تھے جن کے پاس ابو سفیان گیا تھا, ایک کنانا کا تھا اور ایک تیوانا کا تھا. کنانا جو تھا وہ لوگ میجر شیئر ہولڈرز تھے of that business from the caravan, and Tiwana also. So he knew those two tribes have the money. تو ان کو مینلی انہی سے انہوں نے زیادہ ڈونیشن اور سواریاں ایک سے لی, شاید کنانا سے لی, اور تیوانا نے آرمرز دیے, ایسا کچھ تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, بٹ جنرلی یاد, these two were there. And then he flanked the army with two people, one on his right side. He's the leader, he's the commander-in-chief of this army, Abu Sufyan, because now he's the leader of Quraysh. And he was flanked by, on the right was Ikrimah bin Abi Jahl, and on the left was Safwan bin Umayyah. And why he took these two people? Because Ikrimah lost his father in Ghazwa Badr, and Safwan lost his father and brother in Ghazwa Badr. تو یہ ذرا زیادہ جوش میں ہوں گے نا, اپنے اپنے باپوں کا بدلہ لینے جا رہے ہیں, ان کو آگے رکھ دو, ٹھیک ہے. اور اس دفعہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے. تو 24 wives also went in this entourage, in this army. اور وہ کیوں؟ کیونکہ عورتیں گانا گاتی رہیں گی, they'll be like cheer leaders, ان کو انکریج کرتی رہیں گی, کچھ بھی ہوگا ان کو. اور عورتوں کے ہونے سے یہ ہوگا کہ مردوں کو زیادہ ٹھوس کے لڑائی کرنی ہے, کیونکہ عورتیں ہم prisoner of war کر کے نہیں چھوڑ سکتے. تو they have to remember عورتیں کیمپ میں ہیں, ٹھیک سے لڑو. we have to protect our women also, they are with us. اگر ہم مارے گئے تو یہ ساری عورتیں سب prisoner of war بن جائیں گی. تو ذرا مرد ڈٹ کے لڑیں گے کیونکہ ان کو پتا ان کی عورتیں ساتھ ہیں. تو 24 عورتوں کو بھی ساتھ لے کے گئے. ہند also went. سو بس وہ اس نے پھر کیا کیا, نیکسٹ ٹائم ویٹ کیجیے, باقی سٹوری نیکسٹ ٹائم. آج کے لیے بس اتنا ہی. اب آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی کہ اب آگے کیا کیا ہوتا ہے, بتاؤں گی. ہاں ہاں, ابھی آئیں گے ہم, وہ تو وار کے بیچ میں ہوگا. ابھی تو بہت سارا کچھ باقی ہے نا, ابھی تو یہ لوگ چلے ہیں. پھر آپ کو مدینے کا سین بھی بتاؤں گی نا, ابھی تو ہم مکے کے سین پر ہیں. سین بدلے گا اگلی دفعہ, اگلے ہفتے. پھر آپ کو بتاؤں گی اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ. Yes, it was very difficult. This was, by the way, بتاؤں گی آپ کو بعد میں کہ اللہ had predicted this loss of battle in Surah Anfal itself. وہ آیت بھی بتاؤں گی آپ. اللہ سیٹ کہ تمہیں مات ملے گی اور پھر اس کے بعد تمہیں جیت ملے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی دکھایا. نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Any questions? اور سورہ احزاب میں بھی کہہ رہی تھی کہ ہے کہ وہ فادر کا نام ہٹانے, ہاں جی, لگا لیتے ہیں, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی حدیث سنا رہی ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے باپ کا نام ہٹا کے کسی کا بھی نام لگا دیا, اس پر جنت کے دروازے بند ہیں. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ نام کے ساتھ پیدا کیا ہے, اللہ نے آپ کو اسی نام کے ساتھ اٹھانا ہے. اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام لگا دیا اپنے باپ کا نام ہٹا کے, تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا, کیونکہ آپ کو اللہ نے جس نام سے پیدا کیا تھا, آپ نے اس میں کچھ گڑبڑ کی ہے. You can't do that. سوسائٹی کس نے بنائی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں بدلا, تو میں سوسائٹی کو کیسے بلیم کروں؟ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میرا تو نہیں ہے, نہیں تو کیسے نہیں ہے میرا؟
مجھے یہ بتائیں کیسے نہیں ہے؟ میرا نہیں ہے, میری بہنوں کا نہیں ہے. Why? Because we refuse. ہاں یس, نہ ہی میری بیٹی کا ہے, نہ میری بہو کے نام میں میرے بیٹے کا نام لگتا ہے. نہیں, بالکل یہ منع ہے. اٹس اے گناہ. نہیں, آپ یہ دیکھ لیں نا. آپ ایک سیکنڈ مجھے صرف آپ سمپل سی بات بتائیں. اگر آپ مسلمان ہیں, یو ہیو ٹو فالو دا سننا, کریکٹ؟ Does not any wife is more proud than the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? So nobody is Mrs. Muhammad. Khadija bin Khuwailid, Zainab bint Jahash, اپنے اپنے سب کے نام تھے. اسما بنت ابی بکر, سوری, عائشہ بنت ابی بکر. کوئی بھی کسی کا بھی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں. سب اپنے اپنے ناموں سے رہی ہیں. تو who's our husband in front of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیں؟ کیوں لگائیں؟ ہماری اپنی فیملی, اپنا نسب نہیں ہے. آپ کا نسب ہے آپ کا باپ, آپ اس کے نسب سے ہیں. How can you change that? You are not your husband's family, your husband's partner. Your husband is just a partner, a business partner. Contract ہے نکاح. نکاح is just a contract. It can cancel, it can be, terminated. And when he dies, it's over. How can you take some other man's name? You don't have a family of your own? میں آپ کو لاجک سمجھا رہی ہوں, Islamic logic سمجھا رہی ہوں. Islam is the only religion which gives an identity to a woman who lives with dignity with her own name and her father's name until she dies, and she should be proud of her own lineage. I am a Mirza, I was born a Mirza, I'll die a Mirza, I'll get up a Mirza, that's it. Let anybody marry me, leave me, doesn't matter. Those are just contracts. They will. میرا باپ نہیں بدلے گا کبھی. ہسبینڈ بدل سکتا ہے, وائف بدل سکتی ہے, باپ نہیں بدل سکتا. And that's why women, or the men also, but women would always have a name of so and so bint so and so. Like میرا کارڈ آپ دیکھیں گے, اس پہ لکھا ہے در شہوار بنت اقبال مرزا. I will always be bint of my father. Or my other nickname is Hisham. I'll always be his mother because I cannot change my son. Okay, he is my son and I'm his mother. It's like that. Okay, so either I'm Hisham or I'm bint Iqbal. This is two relationship which will never change. Husbands will change. ایک مر جائے گا, ایک ڈیورس ہو جائے گی. خدیجہ کے 3 ہسبینڈ تھے. So آپ کو کسی کا نام بھی نہیں پتا, کیونکہ she was never Mrs. So and so. She was always Khadija bint al-Khuwailid. That's all. So you don't have to know who were her first husband and second husband. Nabi sallallahu alaihi wasallam was her third husband. You see, اس پہ پردہ رہتا ہے آپ کی پرسنل لائف پہ. You are just what your father is, and you can't change that. So remember, names میں اس کے لیے خصوصی طور پہ حدیث بخاری میں جس میں کہا جس نے اپنے باپ کا نام ہٹایا, اس کے ساتھ جب اس کو بلایا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک الزام کا لیبل لگا کے بھیجا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فلاں فلاں ہے, بنت فلاں فلاں, لیکن اس نے اپنا نام ہٹا دیا تھا باپ, تو اس کو پہلے اس کا ڈن دے دو, پینلٹی دے دو, اس کے بعد اگلا پچھلا ہوگا, کیونکہ آپ کا نام ہی غلط آپ نے لے لیا. آپ کو پکارا جائے گا آپ کے باپ کے نام سے, پر ساتھ میں یہ بتایا جائے گا کہ اس نے اس نام سے اپنے آپ کو دنیا میں نہیں رکھا تھا. اڈاپشن ہے ہی نہیں, اسلام میں نہیں ہے. نہیں, قیامت کے ٹائم پہ واضح نہیں ہوں گی. ان کو واضح اللہ کی نبی کی زندگی میں کر دیا تھا, کیونکہ ان کا اڈاپٹڈ سن تھا زید بن حارثہ, جس کا نام زید بن محمد رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, کہ تمہیں میں نے بیٹا بنایا ہے, تم میرے بیٹے ہو. تو زید کو کہا یو آر زید بن محمد. جب سورہ احزاب میں یہ آیت آئی تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا سوری, I have to take my name back, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے. تو اب تمہارا نام تمہارے باپ کے نام سے ہوگا, زید بن حارثہ. اور حارثہ کو بلایا اور کہا اڈاپشن منع ہے, تم اپنا بیٹا لے جاؤ, میں اس کو اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو بہت رویا زید, اور اس نے کہا آپ مجھے بے شک زید بن حارثہ بلا لیں, آلریڈی میں دکھی ہوں کہ آپ نے میرے نام سے اپنا نام ہٹا لیا, میں زید بن محمد نہیں اب زید بن حارثہ کہلاؤں گا, لیکن مجھے اپنے سے جدا مت کریں.
میں زید بن حارثہ بن کر آپ کا غلام بن کے رہ جاؤں گا, بیٹا نہ بنائے. اور پھر وہ ان کے ساتھ رہا ایز اے غلام, اینڈ ہی واز آف کورس ہی واز دی اڈاپٹڈ سن, بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کینسل کی یہ بات, تو ان کی زندگی میں بتا دیا کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ, ہاؤ کین وی ڈیل اٹ ادروائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کیوں یہ واقعہ آتا ہے, تاکہ ہم اس سے سمجھ سکیں کہ اگر ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. So we cannot shy away from the facts that there is no adoption. You can only sponsor people, whereby if I say, okay, I am taking her under my wing, okay, I will pay for her education, she can stay with me, but she will be told that she is a daughter of so and so, she's not my daughter. That's all. And those days, Mrs. So and so. This situation now. Change کرے نام, جب آپ کو پتا چل گیا ہے, tell people your real name every time now, change it, because دیکھیں جب آ گئی سمجھ, وہاں سے آپ اپنا ایکشن شروع کر دیں. آج آپ کو پتا چل گیا, آج سے شروع کر دیں. دیکھیں اگر you know, the thing is that if you are determined, you can do it. It's not something not doable. You know, لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا. جب میرا پاسپورٹ کا رینیول کا ٹائم آیا اور آئی ڈی کارڈ کا رینیول کا ٹائم آیا, and I went, so that man was insisting I should give my husband's name, and I said نہیں دوں گی, کیونکہ مجھے گناہ ملے گا اگر تم نے میرے نام کے ساتھ میرے ہسبینڈ کا نام لگایا. میرے باپ کا نام ہرگز نہیں ہٹانا یہاں سے. تو اس نے کہا میں تو ہسبینڈ کا ہی نام ڈالوں گا. میں نے کہا ضد کر رہے ہو میرے ساتھ, نام میرا ہے. کہہ رہا ہے نہیں, میں پالیسی کے حساب سے ڈالوں گا, میں یہاں کام کر رہا ہوں, میرا کام ہے آپ کے ہسبینڈ کا نام ڈالنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو یہ حدیث بھی سنا دی, قرآن کی آیت بھی بتا دی, اور میں نے اس کو کہا اب تم لکھ لو میرے ہسبینڈ کا نام, گناہ تمہارے سر پہ ہوگا, میرے نہیں, کیونکہ میں نے تم کو بتا دیا ہے. ساری بات سن کے پہلے چپ کر کے بیٹھا رہا, پھر میں نے کہا لکھو. کہتا ہے باپ کا نام بتاؤ. میں نے کہا اب آ گئی دماغ ٹھکانے. لکھا باپ کا نام, میرا پاسپورٹ, میرا آئی ڈی کارڈ میرے باپ کے نام سے. آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک فرام پیپل, گیو اٹ ٹو دیم. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ. وائی؟ یو ہیو یور اون پہچان. مجھے نہیں کیوں کہا, میں نے تو بولا میں نہیں کروں گی. ضد ہے, کوئی زبردستی ہے. Again it's wrong. Why? Because I'm again and again telling you. دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا آف دا نیم چینج. یہ سمجھاؤں پہلے آپ کو, تو پھر آپ کو خود ہی برا لگے گا کہ میں نام نہیں لوں. اوکے سنیں, یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا. If you go and look into the history of names, why in the West they used to change the name, and why in other places other than Muslims, why they were changing their names, because among the Mushrikeen community, which are the maybe the Hindus or whatever you want to call them, or you see the community which is the Western community where there are Christians and Jews and others, ان کا concept یہ تھا کہ جب ایک عورت کی ایک آدمی سے شادی ہو گئی تو وہ عورت اس آدمی کی پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, مال ہے, اور اس لیے اس کی پہچان ختم, اس کا فیملی سے رشتہ ختم. اب وہ میری نوکرانی ہے, وہ میرے نام سے جیے گی, اب اس کے کوئی نہیں رہی فیملی, اب میں اس کی فیملی بن گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کی حیثیت پھر کچھ نہیں ہے, آپ اس کی ایک مال, آپ اس کا ایک مال ہو, جائیداد ہو اس کی. وہ آپ کو کچھ لے رکھے, تبھی تو women did not have voting rights, hereditary, ان کو کچھ انہیریٹنس نہیں ملتی تھی, ان لوگوں کو کوئی رائٹس نہیں تھے. بہت سارے ویسٹرن till 14th-15th century عیسوی تک ان کو کوئی رائٹس نہیں تھے. ان کو بعد میں یہ رائٹس ملے ہیں, جو کہ اسلام میں تب سے رائٹس چلے آ رہے ہیں جب سے اسلام آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اور پھر یہ جو پائل پہناتے ہیں پیروں میں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم پائل پہن کے چھن 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 گائے کی طرح چلیں گے, اور دوسروں کی نقل کرنے میں ہم استاد ہیں, آنکھیں بند کر کے ہم فالو کرتے ہیں. پر یہ ٹریڈیشن کہاں سے آئی؟ یہ ٹریڈیشن جو ہندوؤں میں اور جو دوسرے لوگوں میں ہے, وہ اس لیے ہے کہ وہ جائیداد ہی صرف نہیں بن گئی, اب وہ ایک شی somebody so low in quality کہ اس کے پیر میں جھنجھنا باندھا ہوا ہے تاکہ وہ جہاں چلے پتا ہو کہاں جا رہی.
किचन में है कि बाथरूम में है कि कहाँ है अभी वो, पता होना चाहिए वो किधर जाती है, सब कुछ मुझे उसके एक एक कदम का पता होना चाहिए। वो मेरे बगैर कदम की चल नहीं सकती, मैं मरूंगा तो मेरे साथ जल के मर भी जाएगी वो, उसकी कोई लाइफ नहीं है, शी इज फिनिश्ड, आई बॉट हर, you see. But in Islam we have the right to inheritance, we have the right to do business, our money is our money, my husband cannot take my money. All this independence is given only to the Muslim woman, and that's why I live with my name with dignity and I die with my name with dignity, and I'm proud to have my father. Okay, so I'm not somebody who doesn't have a father. मैं क्यों इनके बाप का और उनके बाप का नाम लूं, इस आदमी और उस आदमी का नाम क्यों लूं, क्या मैं बिन बाप की हूँ कि मुझे किसी और के नाम की जरूरत है, और मेरे बाप के नाम के आगे क्यों किसी का मैं नाम लगाऊं, मेरे बाप का नाम क्या कम है जो मैं आपके अपने हस्बैंड का नाम लगाऊं? व्हाई शुड आई गिव हिम दैट इंपॉर्टेंस, व्हाई शुड ही बी इन माय नेम लाइन? आई एम नॉट हिज फैमिली, आई एम नॉट इन हिज फैमिली ट्री, मैं उसकी ब्लड रिलेशन नहीं हूँ, मेरा बाप और उसका बाप एक नहीं है, वो मेरी लिनिएज में नहीं है, मैं उसका नाम अपने नाम के साथ नहीं लगा सकती। सिंपल सी बात है, मेरा बाप है, दादा है, अगर मुझे बाप के आगे नाम लगाना तो फिर दादा का लगाना, उसके बाद परदादा का लगाना, मेरी लिनिएज है भाई, मेरे मियाँ को मैं बीच में कहां से लाऊंगी, उसका क्या काम मेरी फैमिली के बीच में? He's not from my lineage. You have to have that dignity about your own independence, about your own being. You have to have that respect for yourself. You know, traditionally, I still remember there was a storybook about the first lady who ever became a lawyer. और वो जब आई जज के पास ये कहने के लिए कि मैंने एडवोकेसी पास कर ली और मैं एडवोकेट बन गई हूँ और मैं लॉयर का जॉब लेने आई हूँ, दिस इज अबाउट आई थिंक इन 15th or 16th century, not very far away, 16th or 17th century, I think 17th century में, and she came forward and the judge, this is in England I'm talking about, the judge said तुम एक औरत हो, तुम्हें पता है तुम नीची जात की हो because you're a female. This is how they look down at women. तुमको लॉयर लेके कोई सीरियस लेगा ही नहीं कि तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं, और फिर you're not even married, that means you have to belong to somebody to be somebody, whereas हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि बीवी और बेटी के पास जिम्मेदारियां नहीं थी ना, आपको जिम्मेदारियों से फारिग रखा है ना, सही तो बात, उस जमाने में भी फारिग था, नहीं, बट आपको अब क्यों आप ऐसे हो गए हो? बी डिपेंडेंट ऑन योर फादर, ब्रदर, सन, otherwise the community. Remember, if you don't have a father, no, if you don't have a father, you don't have a brother, or you don't have a son, or none of them are supporting you, they've thrown you out for any reason for that matter, the community becomes responsible for you. Now that concept has to be brought back because we have to keep Quran as our, manual for the rest of our lives. देखिए बात ये है कि because we have lack of knowledge, that's why we are suffering today in our society. If we have the knowledge and everybody does it in the right way, there is no problem. Like when people say, how can you get your child married at the age of 18? He's a son, he's not working, he's studying. Yeah, because the father is going to feed him and his wife. Why do you worry about that? That's it. Simple चीजें हैं. Who's responsible for whom? And that's why men are given double the share than the woman, because woman को कोई responsibility दी ही नहीं है, तुम खुश रहो, पॉकेट मनी है तुम्हारी, फिर भी दे रहे हैं। Islam is the only religion which give inheritance to a woman. चाहे आधी भी दे रहा था, लेकिन दे रहा था, किसी ने कभी नहीं कहा कि औरत को कोई inheritance मिलनी चाहिए. They used to give them nothing because men are responsible for women. Even then you don't need it because you don't have responsibility over anyone. Even the world has changed, you still don't have responsibility like the man has. नहीं, जो देखें वही मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ. If you don't live by Quran, you will be unhappy, nothing else, and that's why you will have these questions. You don't have to convince anybody. You do the right
and people will look at it and you'll be the inspiration. Even in the form it says, Miss, Mrs., Miss, Tifa. You know, it's like there's a lot of things that you allow. Yeah, so I have always ticked at Miss. I've never ticked at Mrs. Because I'm not Mrs. anybody. I'm Miss Dureshawar Mirza because I'll always be Miss Dureshawar Mirza till I die. कुछ भी हो सकता है. He's not my family anyway. दूसरा में ना ये जो है जब किसी के अगर बेटा ना हो सिर्फ बेटियां हो तो उसके बाद फिर उनके चचाओं को चला जाता है. हाँ तो ठीक है. हाँ जाता है. लेकिन वो चचा तो कोई आजकल देते नहीं है किसी की 3 बेटियां जैसे यहाँ किसी की डेथ हुई थी या साहब की उम्र में तो बड़ा मसला हुआ था क्योंकि वो चचा आके खड़े हो गए थे. है उनका हिस्सा है चचा का. That is how it is. हाँ अब हम हेरिटेंस की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है और मैं उस पर दर्स दे चुकी हूँ. It's there in the YouTube channel. Check it out. हाँ एक लाख सवाल अगर जिंदगी में कोई अपनी जो है बेटा बेटियों को बराबर हिस्सा दे वो गिफ्ट है. दे सकते हैं बिल्कुल. अगर अल्लाह ने फिर डेथ के बाद जो अल्लाह ने लिखा है वो होगा. उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं. जिंदगी में आपको जिसको जो देना है दे दें. मरने के बाद अल्लाह की तरफ से वो फिक्स है वही होगा. जो उसमें इंटरफियर करेगा वो अल्लाह के काम में इंटरफियर कर रहा भी कान भी था. ठीक है. ओके जी. अल्लाह ताला कबूल करे हमारी महफिल को. जो भी यहाँ कहा गया सुना गया जो इसमें से बेहतर और फायदेमंद था सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले और अल्लाह हमें इसके बदले में बहुत सारी खैर दुनिया और आखिरत की अता करे और दुनिया और आखिरत की हर शर से बचा के रखे. अगर कोई गलती या भूल चूक थी तो अल्लाह ताला हमें उसके लिए माफ कर दे. अगर वो मेरी कमजोरी थी और अगर वो शैतान का फितना था तो अल्लाह हमें उसके फितने से दूर रखे और मुझे बेहतर की तौफीक अता करे. अल्लाह ताला कबूल कर ले हमारी महफिल को और फरद को अपने घर और अपनी मोहब्बत को हमारे सामने खोल के रखने को. अल्लाह ताला इस घर में आने जाने वाले को जो आए जो नहीं आए सब के लिए अल्लाह ताला खैर अता करे. इस महफिल की बरकत से और हर शर से बचा के रखे. अल्लाह इस घर में घर वालों को आफियत दे खैर दे. अल्लाह ताला हर किस्म की बरकत अता करे. अल्लाह ताला इनकी दिली जायज ख्वाहिशात की तकमील हो. अल्लाह ताला हम सब की भी जायज ख्वाहिशात की तकमील कर दे. हमारे गुनाहों को माफ कर दे. हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान का पढ़ने समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए और जो कुछ भी हम पढ़े समझे हमें याद करा दे और अमल आसान कर दे और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसमें हमें आसानियां दे. हमारी मुश्किलों को आसान कर दे. और तमाम बीमारों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामिला और आजिला अता करे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे. और फिर खास तौर से दुआ कर रही हूँ मैं आप सबकी तरफ से भी. अल्लाह ताला फलस्तीन में और तमाम ऐसे मुल्कों में जहाँ मुसलमान सफर कर रहे हैं तकलीफों में है परेशानियों में है अल्लाह ताला उनके लिए खैर अता करे. अल्लाह उन्हें तकलीफों से निजात दे और अल्लाह उनके लिए काफी हो जाए और अपने बंदों से बेनियाज कर दे. अल्लाह हम सब पर रहम करे. अपनी जुआर रहमत में जगह अता करे और गरीक रहमत बनाए. अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल कर ले रब्बुल आलमीन और हम पर रहम फरमा. और फरद के जो वालिदैन में गुजर गए और जो भी उनके हस्बैंड के साइड में भी जो गुजर गए अल्लाह ताला उनको भी और जितने यहाँ मौजूद हैं जिनके जो भी वालिदैन हैं या उनमें से कोई गुजर गए अल्लाह ताला उन सबको अपनी जुआर रहमत में जगह अता करे. उनकी बेहतरीन तवाज़े करे. उनकी कब्रों को ठंडा रखे. उनके गुनाहों को माफ कर दे. अल्लाह ताला उनकी कब्रों को रोशन रखे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे. और अल्लाह हमें भी खात्मा ईमान पर बिलखैर कलमा शहादत भी अता करे और हमारी भी कब्रों को जब हम जाएं तो हमें अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से रिसीव करे और हमें बेहतरीन अता करे. वाखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन
برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم.